السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احییکم بتحیت الاسلام نحن ندرس ونقرأ بإذن اللہ تبارک و تعالی اليوم الدرس حول التعارف۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دو ساتھی آپس میں جب بھی ملاقات کریں یا کسی آدمی کی ملاقات ہو جائے کسی سے یا کسی عورت سے ملاقات ہو جائے تو پہلے آپس میں تعارف پوچھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال یا اخی، ایک ساتھی دوسرے سے پوچھتا ہے کیا حال ہے اے میرے بھائی جان۔ اور آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کیف حالک یا اخی، کیف حالک یا اخی، اور یا اخی الکریم یا اخی العزیز، یہ اپنے اس کے ساتھ مزید آپ صفت اچھی طرح لگا سکتے ہیں، اے میرے پیارے بھائی جان، اے میرے عزت والے بھائی جان، بخیر۔ اور اگر عورت کے لیے ہو تو پھر آپ کہیں گے کیف حالک یا اخی، یعنی آپ کا کیا حال ہے، یا اختی، کیا حال ہے آپ کا میری بہن جان، بخیر والحمد للہ، خیر و عافیت سے اللہ کا شکر ہے، وانت کیف حالک، اور آپ کے کیا حالت ہے، للہ الحمد والمنہ بخیر وعافیہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور احسانات، یعنی بخیر وعافیہ میں خیر و عافیت سے ہوں۔ عفواً مسمک، عفواً کا معنی معذرت، یعنی اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچا دیں یا کسی کو آپ جو بھی کر دیں تو آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں عفواً، سمجھ آ گئے، جس طرح کہ قرآن کے اندر ہے فاعفو، درگزر کرو، تو عفواً معذرت کے ساتھ۔ مسمک، آپ کا کیا نام ہے، اسمی اکرام، میرا نام اکرام ہے، وانت یا اخی مسمک، اور آپ کا کیا نام ہے میرے بھائی جان، اسمی فلان، یعنی اسمی احمد، اسمی عبداللہ، اسمی فلان، جو بھی ہے، لطفاً من ایت مدینۃ انت، لطفاً کا معنی ہوتا ہے مہربانی، من ایت مدینۃ انت، آپ کون سے شہر سے ہیں، تو اس کے جواب میں کہتا ہے من مدینۃ کراتشی الواقعۃ فی اقلیم السندھ وانت، یعنی میں کراچی کے شہر سے ہوں، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مطلق مدینہ کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد شہر ہوتا ہے، انا من مدینۃ کراتشی، میں کراچی کے شہر سے ہوں، الواقعۃ فی اقلیم السندھ، جو واقع ہے سندھ کے صوبے میں، اقلیم کہتے ہیں صوبے کو، اور اس کی جمع آتی ہے اقالیم، بہت سے صوبے، اقلیم مفرد ہے اور اقالیم جمع ہے۔ الواقع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ اس میں موصول کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی التی تقع فی اقلیم السندھ، یعنی وہ کراچی کا شہر جو واقع ہے سندھ کے صوبے میں، وانت، اور آپ کون سے شہر سے ہیں، اس کے جواب میں کہتا ہے انا من مدینۃ لاہور الواقعۃ فی اقلیم پنجاب، پنجاب کے صوبے میں جو واقع ہے لاہور۔ کہتے ہیں سررت کثیرا بلقائک، مجھے بہت خوشی ہوا آپ کے ساتھ ملاقات کر کے۔ دوسروں سے کہتا ہے وانا کذلک سررت بمعرفتک، مجھے بہت خوشی آپ کے ساتھ معرفت کر کے۔ اسئلہ و اجوبہ، سوالات و جوابات ہیں دوسرے۔ مسمک و مسم ابیک، کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، تو اس کے جواب میں کہتا ہے اسمی اکرام و اسم ابی احمد و اسم ابی فلان، یعنی میرا نام اکرام ہے اور میرے والد کا نام احمد ہے، عبداللہ ہے، جو بھی ہے۔ این محل میلادک او این ولدت، یہاں پر دو طرح کے سوال ہوئے ہیں، ایک ہے این محل میلادک، دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے تو آپ کہیں گے این محل میلادک، اس کا معنی ہے آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے۔ این ولدت، یہ دوسرا سوال ہے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے ہیں، تو اس کے جواب دونوں طرح کے جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ محل میلادی فی مدینتی کراتشی، کہ میری جو جائے پیدائش ہے وہ کراچی کے شہر میں ہے، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ولدت فی مدینت کراتشی، میں جو پیدا ہوا ہوں کراچی کے شہر میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ دونوں سوالوں میں سے جس کا جواب بھی دیں تو دونوں طرح میں سے جون سے لفظ بھی استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ فی ایت منطقۃ تسکن، کہ آپ کون سے شہر میں، کون سے علاقے میں رہتے ہیں۔ عفواً معذرت کے ساتھ، سوری غلط ہو گیا، منطقہ کہتے ہیں علاقے کو، فی ایت منطقۃ تسکن، منطقہ کہتے ہیں علاقے کو۔ یہاں پر ایک ہوتا ہے منطقہ، ایک ہوتا ہے قریہ، اور ایک ہوتا ہے مدینہ۔ قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، منطقہ کہتے ہیں علاقے کو، کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں۔ تسکن یا سکن، یسکن سے ہے معنی سکونت اختیار کرنا، آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں۔ اسکن فی منطقتی، یعنی آپ مثلاً کراچی کے اندر لانڈی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کہیں گے اسکن فی منطقۃ لانڈی، کہ میں لانڈی کے علاقے میں رہتا ہوں۔ فی ایت مدرسۃ تدرس، کہ آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔
تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ادرس فی مدرسۃ ابن عباس، میں ابن عباس کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ فی ای صف تدرس، کہ آپ کون سی صف میں پڑھتے ہیں؟ ادرس فی الصف الثانی۔ اب یہاں پر اس کے بعد جو صفت آئے گی وہ بھی الف لام کے ساتھ آئے گی اور مذکر آئے گی، الثانی والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، یعنی آپ جو بھی صفت لائیں تو مذکر کی لائیں گے۔ ادرس فی الصف الثانی، میں دوسری صف میں پڑھتا ہوں۔ هل انت حافظ، اسے پوچھتا ہے کہ آپ حافظ ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں نعم انا حافظ والحمدللہ، جی میں حافظ ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر حافظ نہ ہو تو پھر کہے گا للاسف لم اوفق لحفظ کتاب اللہ، بہت ہی افسوس کی بات ہے مجھے اللہ کی کتاب یاد کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں انت مقیم فی المدرسہ، کیا آپ جو ہے مدرسے کے اندر رہائشی ہیں؟ مقیم مانا رہائشی، کیونکہ بسا اوقات طلباء کچھ رہائشی ہوتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، کچھ جو ہے روزانہ آتے جاتے ہیں، سب صبح آتے ہیں سبق پڑھ کے شام کو یا عصر کو یا ظہر کو چلے جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ آپ مدرسے میں مقیم ہیں، رہائشی ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں نعم انا مقیم فی المدرسہ، جی ہاں میں مدرسے میں رہائشی ہوں۔ اور اگر رہائشی نہ ہو تو پھر کہے گا لا بل اختلف الیہا کل یوم، نہیں بلکہ میں روزانہ مدرسے کو آتا جاتا ہوں۔ الیہا ہا ضمیر جو ہے مدرسے کی طرف لوٹ رہی ہے اور مدرسہ مؤنث ہے، اس لیے ہا ضمیر بھی کیا ہے؟ مؤنث لائی گئی ہے۔ اسئلہ و اجوبہ عن الاسرہ، اسرہ کہتے ہیں خاندان کو، کہتے ہیں سوالات و جوابات خاندان کے بارے میں ہے۔ پہلے جو ہے سوالات و جوابات تعارف کے بارے میں، یہاں پر جو ہے خاندان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ خاندان کے حال و احوال پوچھ رہا ہے۔ حل تعیش مع والدیک، کا کیا آپ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں؟ عائش عیشو کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ حل تعیش مع والدیک، کا کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ دوسرا جواب میں کہتے ہیں نعم اعیش مع والدیک، جی میں اپنے والدین کے ساتھ کیا زندگی گزارتا ہوں۔ اور اگر والدین کے ساتھ زندگی نہ گزارتا ہوں تو پھر کہے گا لا بل اعیش مع جدی و جدتی، نہیں بلکہ جو ہے میں اپنے دادا اور دادی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ جد کہتے ہیں دادا کو اور جدتی معنی دادی۔ کم فردن فی عائلتک، کہ آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ عائلہ کہتے ہیں خاندان کو، فی عائلتی خمسۃ افراد، میرے خاندان میں 5 افراد ہیں، یا 6 ہوں تو کہے گا ستۃ افراد، 7 ہوں تو سبعۃ افراد۔ ماذا یعمل ابوک، آپ کے والدین کے، آپ کا والد صاحب کیا کام کرتا ہے؟ تو اس کے جواب 3 طرح کے دیے ہیں۔ ایک ابی معلم، میرا والد کیا ہے؟ معلم ہے۔ ابی مہندس، میرا والد کیا ہے؟ انجینئر ہے۔ ابی متقاعد، میرا والد جو ہے کیا ہے؟ لیٹائر ہے۔ مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، متقاعد کہتے ہیں یعنی کسی بھی محکمے سے جو ہے لیٹائر ہو چکا اسے کہتے ہیں متقاعد۔ کم اخل لگا، کہ آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ لی ثلاثۃ اخوۃ، یہاں پر 4 طرح کے جواب دیے۔ اگر 3 بھائی ہوں تو کہے گا لی ثلاثۃ اخوۃ، میرے 3 بھائی ہیں۔ اور اگر 2 ہوں تو کہے گا لی اخوان، میرے 2 بھائی ہیں۔ اور اگر 1 ہو تو لی اخ واحد، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر کہے گا لیس لی اخوۃ، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ هل انت اکبر اخوۃ، کیا آپ اپنے بھائیوں میں بڑے ہیں؟ تو اس کے جواب 3 طرح کے دیے ہیں۔ نعم انا اکبر اخوتی، اگر بڑے بھائیوں میں بڑا ہو تو پھر کہے گا جی ہاں میں بھائیوں میں کیا ہوں؟ بڑا ہوں۔ اور اگر سب سے چھوٹا ہو تو پھر کہے گا لا بل انا اصغر، میں سب سے کیا ہوں؟ چھوٹا ہوں۔ اور اگر درمیانہ ہوں تو پھر کہے گا لا بل انا اوسط ہوں، میں درمیانہ ہوں، میں اپنے بھائیوں میں کیا ہوں؟ درمیان میں ہوں۔ ما ہوا تسلسل کا فی العائلہ، تسلسل یعنی آپ کا نمبر کون سا ہے خاندان کے اندر؟ ما ہوا تسلسل کا فی العائلہ، آپ کا نمبر کون سا ہے خاندان میں؟ انا الاول فی اخوتی، میں پہلے نمبر میں ہوں اپنے کس میں؟ بھائیوں میں۔ انا الثانی فی اخوتی، میں دوسرے نمبر میں ہوں اپنے بھائیوں میں۔ هل ابواک علی قید الحیاة، اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہتا ہے نعم کلاہما علی قید الحیاة والحمدللہ، جی ہاں دونوں جو ہے زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یا اگر دونوں زندہ نہ ہو، والدہ فوت ہو چکی ہو اللہ نہ کرے، تو کہے گا امی قد توفیت رحمہ اللہ، کہ میری والدہ جو ہے تحقیق وفا پا چکی ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اور اگر والد زندہ ہو تو پھر کہے گا ابی قد توفی رحمہ اللہ، کہ میرا والد جو ہے وفات پا چکا ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ کم عم لک، عم کہتے ہیں چچا کو، کہ آپ کے چچا کتنے ہیں؟ تو اس کے جواب 3 طرح کے دیے۔ لی عم واحد، میرا 1 چچا ہے۔ اور اگر 2 ہوں تو پھر کہے گا لی عمان، میرے 2 چچے ہیں۔ 3 ہوں تو ثلاثۃ اعمام، 4 ہوں تو اربعۃ اعمام، 5 ہو تو خمسۃ اعمام۔ جید۔ وکم عمۃ لک، کہ آپ کی پھوپھیاں کتنی ہیں؟ عمتن معنی پھوپھی، آپ اوپر عم مذکر تو یہاں پر عمتن مؤنث ہے، تو یہاں پر پھوپھیاں مراد ہے کہ آپ کی پھوپھیاں کتنی ہیں؟ اس کے جواب میں کہتا ہے لی 4 عمات، میری 4 پھوپھیاں ہیں۔
پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں کم خال لک و کم خالتن، کہ آپ کے ماموں کتنے ہیں، خال کہتے ہیں ماموں کو، آپ کے ماموں کہتے ہیں، و کم خالتن، اور آپ کی خالائیں کتنی ہیں۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں لی خال واحد، میری ایک ماموں ہے، و خالتان، اور دو خالائیں ہیں۔ ما ہی لغت بیتک، کہ آپ کی لغت کون سی ہے، آپ کی زبان کون سی ہے، یعنی ایک تو ہوتی ہے مادری زبان، ایک ہوتی ہے دوسری، یعنی جو عموماً پاکستان کے اندر اردو زبان جیسے کہتے ہیں جو استعمال کی جاتی ہے، تو کہتا ہے آپ کی گھر کی زبان کون سی ہے، تو اس کے جواب میں اگر پٹھان ہو تو وہ کہے گا لغت بیتی بشتی ہے، میری گھر کی زبان جو ہے کیا ہے، پشتو ہے، اور اگر پنجابی ہو تو پھر کہے گا لغت بیتی پنجابی، لغت بیتی ہند کی۔ جید فہذا الدرس اليوم نحن درسنا، آج کا جواب سبق ہے، آج ہم نے پڑھا ہے مختصر سا، انشاءاللہ آئندہ کچھ تفصیل سے پڑھیں گے۔ وكل واحد يراجع هذا الدرس، وعندما يحفظ هذا الدرس فيراجع مع أخيه، یعنی جو ساتھی بھی اس سبق کو یاد کر لے تو پھر اس کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ آپ اس سبق کو اپنے جو ہے چلتے پھرتے کسی کے ساتھ بولتے جائیں، کسی کو سکھائیں، کوئی آپ سے پوچھے تو انشاءاللہ آپ جب بولیں گے تو پھر آپ کی زبان چلے گی، آپ کو فائدہ ہوگا، اور کسی کو اگر کوئی سوال پوچھتا ہو تو انشاءاللہ وہ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔